بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو عروج وائس چینل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں دلچسپ اور بہترین کہانیاں۔ ہاں، اچھی بات ہے، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ ویسے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جب سے یہاں آئے ہو کافی کھوئے کھوئے سے اور بے چین سے رہتے ہو۔ تم بے فکر ہو جاؤ، جیسے ہی واپس آؤ گے ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ اپنا خیال رکھنا۔ آج ہی جا رہے ہو کیا؟ بھائی نے سوال کیا۔ جی، رات 10 بجے والی ٹرین سے جا رہا ہوں۔ رشید کو فون کیا تھا، وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا ہے۔ میرا ارادہ ملتان جانے کا ہے۔ وہاں پر اولیاء کرام کے بہت سے مزارات ہیں۔ 2 دن وہاں رہوں گا، پھر وہاں سے بہاول پور جاؤں گا۔ وہاں کے ایک گاؤں میں بہت پہنچے ہوئے بزرگ کا مزار ہے۔ سنا ہے وہاں پر مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ 1-2 دن وہاں رہ کر رشید کے پاس جاؤں گا۔ اس نے پچھلی بار مجھے پرندوں کے شکار کی لذت سے اس طرح آشنا کیا کہ دل کرتا ہے کہ وہیں جنگل میں بسیرا ڈال لوں۔ رشید 4 دن بعد کراچی سے واپس آ جائے گا۔ آپ نے سنا نہیں؟ سفر وسیلہ ظفر۔ جمال ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں، ٹھیک کہا تم نے۔ تم کہو تو تمہیں اسٹیشن تک چھوڑ آتا ہوں۔ بھائی نے پیشکش کی۔ ارے نہیں بھائی جان، ٹیکسی کس لیے ہے، آپ آرام کریں۔ پھر وہ ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ چلتا ہوں اماں۔ کھانا تو کھا لیتے، ماں نے کہا۔ بھوک نہیں ہے۔ پھر اس طرح ایک طویل سانس لی اور ماں کے گلے میں دونوں بازو ڈالتے ہوئے بولا، اماں، میں ایک گھر توڑ کر نیا گھر بسانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ مجھے اس جیت سے نفرت ہے جس میں کسی کی شکست شامل ہو۔ ہنا کو طلاق دینا میرے لیے بہت مشکل فیصلہ ہوگا، اس لیے علیحدگی بھی ضروری ہے۔ میں اللہ سے وہ طاقت مانگنے جا رہا ہوں جو مجھے طلاق جیسے مشکل کام کی ہمت دے۔ آپ اس لڑکی کے بارے میں ضرور بات کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جیسے ہی واپس آؤں یہ دونوں کام ہو جائیں اور زندگی کا ایک نیا سفر شروع کر سکوں۔ جاؤ بیٹا، اللہ تمہارا مددگار ہو اور ہر قدم پر تمہیں سکون کی چھاؤں ملے، ماں نے دعا دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی یہی دعائیں مجھے ڈوبنے نہیں دیتی اماں۔ چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر اس نے ٹیکسی اور ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ وہ اپنی ریزرو شدہ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹرین نے چلنا شروع کر دیا۔ گرمی جا رہی تھی، سردی آ رہی تھی، موسم بہت خوشگوار تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ہی اس کو نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو ریل گاڑی اس وقت ملتان کی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ رات کی سیاہی ایک پاکیزہ سی سحر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ گاڑی اب مضافات سے نکل کر شہر میں داخل ہو رہی تھی۔ اولیاء کرام کا شہر اس کے سامنے تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ملتان کے خوبصورت اور پر رونق ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو کر آہستہ آہستہ بالآخر رک گئی۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ دیگر مسافروں کے ہمراہ پلیٹ فارم پر اترا اور ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ باہر جا کر ایک مناسب سے ریسٹورنٹ میں جا کر اس نے منہ ہاتھ دھویا اور ناشتے کے لیے بیٹھ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے ویٹر سے اخبار منگوایا اور وہیں پر پڑھنا شروع کر دیا۔ اخبار پڑھ کر اس نے ٹیبل پر رکھا اور باہر دیکھا۔ سورج نکلے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس نے بل ادا کیا اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ اب اس کی منزل حضرت شاہ رکن عالم رحمت للعالمین کے مزار تھا۔ اس نے رکشے والے کو آواز دی، وہ مطلوبہ جگہ جانے کو کہا۔ رکشے والے نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو جمال بیٹھ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ وسیع و ریز مزار کے احاطے میں تھا۔ یہاں پر کافی رونق تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا مزار کے قریب آ گیا، دعا مانگی اور وہیں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس نے سر اٹھایا، آس پاس کا جائزہ لیا اور مزار پر ایک نظر ڈالتے ہوئے آگے نکل گیا۔ وہ سارا دن ادھر ادھر گھومتے ہوئے گزارا اور پھر نوافل ادا کیے۔
मगर इसके दिल की बेकली कम न हो सकी। एक अजीब सी बेचैनी जो इसके शहर से इसके साथ ही रवाना हुई थी, इस बेकली का वजूद अभी तक बाकी था। शाम का सूरज गुरूब होते ही इसने वहां से रवाना होने का फैसला कर लिया। वो यूं ही बेमकसद सड़कों पर घूमता रहा। रात का खाना खाते ही रेलवे स्टेशन की राह ली। वहां जाकर पता चला कि बहावलपुर जाने वाली ट्रेन कुछ देर पहले ही रवाना हुई है। अगली ट्रेन रात के 2 बजे रवाना होगी। वो टिकट लेकर वेटिंग रूम में चला गया। थर्ड क्लास किस्म का वेटिंग हॉल था। भांत भांत के लोग वहां मौजूद थे। तमाम नशिस्तें पुर थीं। अक्सर लोग बैठने वाली नशिस्तों पर लंबी तान कर सो रहे थे। जमाल ने आसपास का जायजा लिया और एक सुकून से टेक लगाकर बैठ गया। वो काफी देर तक खलाओं में घूरता रहा। फिर वहां पर होने वाले इजाफी शोर ने इसकी तवज्जो बदली, तो इसकी नज़र एक फैमिली पर पड़ी जो 4 अफराद और 2 बच्चों पर मुश्तमिल थी। वो सब इसके करीब ही चादर बिछाकर बैठ गए। इस फैमिली की सबसे नुमायां चीज़ एक स्याह फाम मोटी सी औरत थी जो मुसलसल गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाई जा रही थी। ये तुम कहाँ ले आए शबाज के अब्बा? यहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं है। अच्छे भले एसी वाली गाड़ी पर जा रहे थे, मगर तुम्हारी बहू को तो ट्रेन से जाने का शौक उठा था। अब मजे करो, गाड़ी भी 4 घंटे बाद आएगी। ये कहकर वो दो जानों होकर बैठ गई। ओह कोई बात नहीं फरीदा, अगर हमारी बहू को रेलगाड़ी का शौक है तो तू ज्यादा खुद को हलकान मत कर। एक सफेद रेश नूरानी सूरत अढेर उम्र के आदमी ने मलाइमत से जवाब दिया। मैं क्यों खुद को हलकान करूंगी, खुद ही भुगतेगी जब 4 घंटे यहाँ इंतजार कर करके गुजारेगी। देखना इसके दोनों बच्चे हमारे नाक में दम कर देंगे। क्या मजाल है जो 2 मिनट भी आराम से बैठे। वो जहर खंद लहजे में बोली। इसकी बहू बातों से बेपरवाह आसपास का जायजा ले रही थी। जमाल बड़ी महवियत से इनका जायजा ले रहा था, जो किसी गांव के खाते पीते लोग लग रहे थे। वो सफेद रेश बुजुर्ग जमाल के करीब ही आकर बैठ गया। चाय तो ले आऊं? वो मोटी औरत इस बुजुर्ग से मुखातिब हुई। इसका लहजा हनूज जहर में बुझा हुआ था। अभी लाया जी। वो बुजुर्ग उठते हुए बोले। फिर वो जमाल से मुखातिब हुआ, आप चाय पिएंगे? नहीं शुक्रिया। जमाल मुस्कुराते हुए बोला, क्या आप चाय बिल्कुल नहीं पीते? बुजुर्ग ने सवाल किया। जो चाय मैं पीता हूँ वो यहाँ पर तो हरगिज नहीं मिलेगी, रहने दें, जमाल ने जवाब दिया। वो बुजुर्ग वहां से रवाना हो गया। जब वो 15 मिनट बाद वापस आया तो एक छोटी सी ट्रे में 4 कप उठा रखे थे। 2 कप खवातीन को देकर तीसरा कप इसने जमाल के हाथ में पकड़ा दिया। पी लें जी, यहाँ बड़ी अच्छी चाय मिलती है। जिस कैंटीन से मैं चाय लाया हूं ना, इसका बाप बचपन में मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो तो मर गया, अब इसका बेटा कैंटीन संभाले हुए है। माशाल्लाह, चाय देसी ही बनाता है, जैसी इसका बाप बनाता था, बुजुर्ग ने इसके करीब बैठते हुए कहा। जमाल ने कप लेकर अपने करीब रख दिया। आपने तकलीफ की? वो मुस्कुराते हुए बोला। ओ नहीं बेटा, मैं इसमें तकलीफ की क्या बात है। तेरी शक्ल मेरे बड़े बेटे सरफराज से मिलती जुलती है। सरफराज आजकल कनाडा में होता है, वहाँ पर MBBS डॉक्टर है। तुम्हारा नाम क्या है? बुजुर्ग ने सवाल किया। जी मुझे जमाल कहते हैं, जमालुद्दीन। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है। मेरा नाम करीम दाद है। मैं बहावलपुर के एक गांव में रहता हूँ। थोड़ी सी ज़मीन अल्लाह ने दी हुई है, बीज डालता हूँ, मालिक बोरियों के बोरियां ढेर लगा देता है। बहुत मेहरबान है मेरा रब मुझ पर। जमाल ने पहली बार इस सफ़ेद रेश बुजुर्ग को बगौर देखा, जिसकी बातों में एक अजीब सी कशिश थी। फिर वो बुजुर्ग दोबारा जमाल से मुखातिब हुआ। कहाँ जा रहे हो? किसी अल्लाह वाले के मज़ार पे जाना चाहता हूँ। सुना है जो भी वहां जाता है मन की मुराद पाता है। जमाल चाय का घूंट भरते हुए बोला, जो वाकई इसको पसंद आई थी। कहाँ से आ रहे हो? वो दोबारा सवाल करते हुए बोले। लाहौर से।
माफ़ करना बेटा, तुम पढ़े लिखे और शहरी नौजवान लगते हो। जानता हूँ शहरी लोग खामोशी के आदी होते हैं, बिलखसूस किसी अजनबी से इस तरह फ्री नहीं होते। मैं ज़रा पेंडू सा हूँ और टाइम भी पास करना है, इसलिए खफा ना होना। जमाल ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। नहीं चाचा जी, मुझे आपकी बातें अच्छी लग रही हैं। वैसे मैं भी अंदर से कुछ पेंडू सा ही हूँ। आप मुझसे करें बातें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी कई दिनों से चुप ही था और बहुत ज़्यादा बोलना चाह रहा था। आपने मेरा काम आसान कर दिया। वैसे घबराए मत, मैं पैदा तो शहर में हूँ लेकिन वाकई अंदर से पेंडू ही हूँ और मुझे अपना अंदर का पेंडू बहुत पसंद है। करीम दाद ने तजस्सुस आमेज नजरों से इसकी तरफ देखा। इस मोटी औरत की आवाज फिर गूंजी, जो अपने पोतों से मुखातिब थी। ओए, अब आराम से बैठते हो या लगाऊं दो हाथ? शहबाज के अब्बा, इनको तो चुप कराओ, मेरे कान खा गए हैं। इनकी माँ तो मज़े से सो रही है। वो करीम दाद से मुखातिब हुई, जो गालिबन इसका शोहर था। करीम दाद ने हल्की सी डांट से इनको चुप कराया और सोने का इशारा किया। बच्चे दबक कर सो गए। जमाल ने बुजुर्ग का जायजा लिया, जो अपनी जवानी में खासा हैंडसम रहा होगा। फिर इसकी काली कलोटी और बेहंगम बीवी को देखा, जो उम्र डेल डोल और शक्लो सूरत में इसकी हम पला तो कि इसका पासिंग भी नहीं थी। दोनों चाय पीने में मसरूफ हो गए। वो मोटी औरत दो तीन घूंट में अपनी चाय खत्म कर चुकी थी, जबकि इसकी बहू की चाय ठंडी हो गई थी और वो अपनी नींद के मजे ले रही थी। चाय काफी अच्छी थी। आमतौर पर रेलवे स्टेशन पर ऐसी चाय नहीं मिलती। जमाल ने दोबारा बात शुरू करते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए भी ले आया था, क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ चाय अच्छी है। आपसे एक सवाल पूछूं बेटा जी? जी पूछिए, जमाल ने जवाब दिया। ऐसी कौन सी दुआ मांगने जा रहे हो जो घर में मांगने से कबूल नहीं हो सकी? मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ, लेकिन खुद में हौसला नहीं कर पा रहा। अल्लाह से इसी हौसले के लिए दुआ मांगनी है। फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत भी करनी है, इसके लिए भी दुआ मांगनी है। जमाल ने जवाब दिया। क्या तुम्हारी बीवी बदकार है जो इसको तलाक देना चाहते हो? बुजुर्ग ने सवाल किया। नहीं, वो मजबूत किरदार की मालिक है। जमाल बोला। अच्छा, तो फिर वो तुम्हारे माल की दुश्मन होगी, यानी तुम्हारी कमाई को फजूल में उड़ाती होगी और साथ साथ तुम्हारे वालदैन से बुरा सलूक भी करती होगी। बुजुर्ग ने कहा, नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो मेरी छोटी छोटी सी ख्वाहिशों का एहतराम भी नहीं करती। बहुत बेपरवाह अनापरस्त औरत है। मैं दफ्तर से आऊं तो इसको परवाह नहीं होती। मैं सर दर्द से तड़पता रहूं, इसको कोई फिक्र नहीं होती। मेरे घर से ज़्यादा अपने माँ बाप के घर में रहना पसंद है। बताएं, मैं इसको तलाक न दूं तो क्या करूं? मेरी किसी बात, किसी एहतजाज का इस पर कोई असर तक नहीं होता। ये कहकर जमाल खामोश हो गया। करीम दाद ने इसकी तरफ देखा, फिर एक सवाल किया। क्या वो खुद तुमसे तलाक की ख्वाहिशमंद है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। नहीं, वो तलाक नहीं चाहती, ना ही इसने कभी मुतालबा किया है, जमाल ने जवाब दिया। दोनों तरफ खामोशी छा गई। फिर इस खामोशी को बुजुर्ग ने तोड़ा। दोबारा चाय का मूड है तो वहीं कैंटीन पर चलते हैं। कैंटीन क्या है? बस प्लेटफॉर्म है छोटा सा काउंटर का। चलिए चलते हैं। वो दोनों चाय पीने चल दिए। चाय पीकर वापस आए तो करीम दाद की बीवी लंबी तान कर सो रही थी। इसके खराटे काफी बुलंद आवाज में गूंज रहे थे। इस लम्हे जमाल को अपने पुराने स्टीम रेलवे इंजन की तरह महसूस हुई। वो इस बात पर हैरान था कि करीम दाद जैसे खूबरू मर्द ने एक बदसूरत जुबान दराज औरत के साथ जिंदगी कैसे बसर कर ली। टाइम क्या हुआ है? करीम दाद ने जमाल से सवाल किया। जमाल ने मोबाइल निकाल कर टाइम देखा। 11 बजने वाले थे। कुछ देर तवक्कुफ करने के बाद जमाल ने पूछा, आपकी कितनी ज़मीन है? मेरी कहाँ है जी, बस अल्लाह की ज़मीन है, बस आजकल मेरे हिस्से में है।
اس سے پہلے میرے باپ کے پاس تھی، باپ سے پہلے دادا کے پاس، اور میرے بعد میرے بیٹے وہیں پر اپنی ملکیت جتائیں گے، پھر اس کے بیٹے۔ اصل میں تو یہ زمین ہے کسی کی بھی نہیں، بس ہم یوں ہی ساری عمر ملکیت کے خواب دیکھتے دیکھتے صرف 6 فٹ کی زمین میں جا کر سو جاتے ہیں، کبھی نہ جاگنے کے لیے۔ مجھے گاؤں کی لائف بہت پسند ہے، جمال بولا۔ گاؤں میں بھی ابھی فطرت کے مطابق زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر کریم داد نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی خلوص و انکساری سے بولا، تو پھر تم 2 دن ہمارے مہمان بن کر رہو، تیسرے دن میں تمہیں خود اسی بزرگ کے مزار پر چھوڑ آؤں گا۔ تم سے مجھے اپنے بیٹے سرفراز کی خوشبو آتی ہے، میری خواہش ہے کہ 2 دن مزید تمہارے ساتھ گزاریں۔ ٹھیک ہے جی، مگر اماں جی کو مطلب ہے کہ آپ کی بیوی کو اعتراض نہ ہو تو؟ مجھے تو یہ بہت غصے والی لگتی ہیں، ورنہ تو 2 دن آپ لوگوں کی ہمراہ بسر کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، بلکہ مجھے خوشی ملے گی۔ غصے کی تیز ہے لیکن دل اس کا شیشے کی طرح ہے، کریم داد محبت بھری نظریں اپنی بیوی پر ڈالتے ہوئے بولا۔ جمال نے آنکھیں بند کر لی اور ستون سے ٹیک لگا لی۔ رات کے 2:20 پر ٹرین پہنچ گئی۔ کریم داد جاگ رہا تھا، اس نے سب کو جگایا اور سب گاڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی میں زیادہ رش نہیں تھا، کچھ دیر بعد گاڑی چل پڑی۔ جمال آنکھیں موند کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر کریم داد اپنی بیوی سے مخاطب ہوا۔ میں نے کہا، سرفراز کی ماں سو گئی ہو کیا؟ جاگ رہی ہوں، کیوں شور مچا رہے ہو؟ وہ نیم واہ آنکھوں سے بولی۔ ذرا اس منڈے کو دیکھ۔ وہ سوئے ہوئے جمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ بالکل اپنے سرفراز جیسا ہے نا؟ وہی ناک نقشہ، بولتا بھی سرفراز کی طرح ہی ہے۔ یہ بھی بہاول پور جا رہا ہے، گھر تو اس کا لاہور میں ہے۔ میں نے اس کو اپنے گھر میں 2-3 دن رہنے کا کہا ہے۔ وہ خوش دلی سے بولا، تمہیں تو بہت شوق ہے مہمان پالنے کا، اب کیا ضرورت تھی کسی غیر آدمی کو اپنے گھر دعوت دینے کی؟ وہ منہ بنا کر بولی، مجھے تو ذرا بھی غیر نہیں لگا، اپنا اپنا سا لگا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑکی کے پار دیکھنے لگا جہاں پر آس پاس کی عمارتوں کی روشنیاں پیچھے کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ وہ گھنٹے بعد بہاول پور پہنچ گئے۔ کریم داد کا گھر بہت خوبصورت تھا، یہاں اس کو سب نے خوش آمدید کہا جیسے وہ اسی کے گھر کا فرد ہو۔ کریم داد نے ان کو اپنے ہی کمرے میں جگہ دے دی۔ جب وہ نیند سے جاگا تو اسے کریم داد جائے نماز پر نظر آیا جو اشراق کی نماز پڑھ رہا تھا۔ جمال اس کو بغور دیکھنے لگا۔ کریم داد بہت خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ کافی دیر تک دعا مانگنے کے بعد وہ جمال کی طرف متوجہ ہوا۔ جمال بیٹا، نہا لو، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ جمال اٹھ کر باتھ روم چلا گیا، نہانے کے بعد ناشتہ کیا اور سگریٹ سلگا کر اس کا دھواں فضا میں چھوڑنے لگا۔ کافی بڑا گھر ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ جمال نے کریم داد کی طرف دیکھا۔ ہاں، 4 کنال رقبے پر بنا ہوا ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا شہباز تو کہتا ہے کہ شہر میں رہتے ہیں، مگر جو مزہ دیہات میں ہے وہ شہر میں کہاں۔ ویسے بھی ہمارے آباء و اجداد کی قبریں یہاں پر ہیں۔ میرا بچپن اسی حویلی میں گزرا ہے۔ میں نے تو کہہ دیا ہے کہ شادیاں کر لو، پھر جہاں دل چاہے رہو۔ کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ جمال نے سوال کیا۔ 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں۔ دونوں بیٹیاں اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ بڑا بیٹا سرفراز ہے جو کینیڈا میں رہتا ہے، وہاں پر ڈاکٹر ہے۔ اس سے چھوٹا جہانگیر ہے، اس نے PhD کی ہوئی ہے، بہاول پور کے ایک کالج میں لیکچرار ہے۔ اس کی چھٹیاں تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ گزرتی ہیں۔ تم اس کو دیکھو گے تو بالکل قرون وسطیٰ کے مسلمانوں جیسا لگے گا، سادہ لباس، سادہ غذا۔ آج کل وہ اپنے کسی ضروری کام کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا ہے۔ سب سے چھوٹا شہباز ہے، میرے ساتھ ہی ذمہ داری کرتا ہے، بہت لائق بچے ہیں میرے۔ وہ خوش دلی سے بولا، اچھا، آپ مجھے خود بھی کافی تعلیم یافتہ لگتے ہیں۔ جمال نے سوال کیا۔ میں نے ہسٹری میں ماسٹر ڈگری لی ہوئی ہے۔ بس جمال بیٹا، تعلیم ڈگریوں میں تو ہے نہیں،
تعلیم کا تعلق تو اپنے اندر کی روشنی سے ہوتا ہے۔ اندر روشنی ہے تو سمجھو تمہارا ذہن و دل پڑھے لکھے ہیں، من میں اندھیرا ہے تو بڑی بڑی ڈگریاں بیکار ہیں۔ آؤ تمہیں اپنا گھر دکھاؤں۔ جمال اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ سادہ انداز میں بنا ہوا یہ گھر اپنے مکینوں کی تعداد کے لحاظ سے بہت بڑا تھا۔ صحن بہت کشادہ تھا۔ ایک سائڈ پر لمبا سا برآمدہ تھا جہاں پر 6-7 بھینسیں اور گائیں کھڑی تھیں۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے 2-3 نوکر بھی موجود تھے۔ ایک چھپر کے نیچے ٹریکٹر اور تھریشر مشین تھی۔ صحن میں ہر طرف بلند و بالا درخت لگے ہوئے تھے۔ آپ نے درخت بہت زیادہ لگا رکھے ہیں؟ جمال نے سوال کیا۔ ہاں جمال بیٹا، میں نے واقعی بہت زیادہ درخت لگا رکھے ہیں۔ میری زمینوں پر بھی تمہیں بے تحاشا درخت نظر آئیں گے۔ کریم داد ایک جگہ پر رکتے ہوئے بولا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ درخت بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ سورج کی تپش کو اپنے اوپر لے کر زمین کو کیسی ٹھنڈی چھاؤں فراہم کرتے ہیں۔ کیا مجال ہے جو جون کی دوپہر میں بھی ان کے سائے کی ٹھنڈک کم ہوتی ہو۔ گرمی کے مارے ہوئے پرندے ان کی شاخوں میں جب سستانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کی چھوٹی شاخیں کسی طرح خوشی سے جھومنے لگتی ہیں۔ ان کی چھاؤں سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے۔ جتنا ظرف درخت میں ہوتا ہے، اگر اتنا ظرف کسی انسان میں آ جائے تو اس کی زندگی سنور جائے، مگر انسان بڑا کم ظرف ہوتا ہے۔ ذرا سی تکلیف سے بلبلا اٹھتا ہے، ذرا سی خوشی ملنے پر اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ پھر کریم داد خاموش ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک بھینس کے قریب آیا اور اس کے پٹھے پر ہاتھ رکھ کر سہلانے لگا۔ پھر وہ باری باری سب بھینسوں اور گایوں کے قریب گیا اور سب کا حال دریافت کیا۔ کیا یہ آپ کی زبان سمجھ لیتی ہے؟ جمال نے سوال کیا۔ جمال بیٹا، پیار کی زبان تو پتھر بھی سمجھتے ہیں۔ تو پھر یہ جانور ہیں۔ پیار کی ضرورت ہر جاندار کو ہر وقت ہوتی ہے۔ پیار کیا ہے؟ بس 2 میٹھے بول، ذرا مسکرا کر دیکھنا، کوئی خرچہ نہیں آتا اس پہ، مگر ہم انسان مسکراہٹ اور 2 میٹھے بولوں کا صدقہ بھی نہیں دیتے۔ ایک بات پوچھوں؟ جمال نے سوال کیا۔ ہاں پوچھو بیٹا، کریم داد نے جواب دیا۔ کیا آپ اپنی بیوی سے خوش ہیں؟ میرا مطلب ہے وہ پڑھی لکھی بھی نہیں لگتی، ظاہری شخصیت بھی ایسی نہیں کہ کسی مرد کو متاثر کر سکے۔ کیا آپ کی شادی زبردستی ہوئی تھی؟ جمال کی بات پر کریم داد نے کہکا لگایا۔ او بیٹا، شادی کا فیصلہ تو آسمانوں پر ہوتا ہے، جوڑے تو میرا پروردگار بناتا ہے۔ اس نے بھی میرا جوڑا اس کے ساتھ بنایا، پھر میں اس کے فیصلے پر رونے پیٹنے والا اور اس کو مسترد کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ اسی کا نام تسلیم و رضا ہے کہ اپنے رب کے فیصلے کو من و ان تسلیم کر لیا جائے۔ میرے دل نے کبھی اس کو مسترد کر دیا تھا، لیکن اپنے سلوک اور اپنے الفاظ سے کبھی میں نے یہ احساس نہیں دلایا کہ تو مجھے پسند نہیں ہے، پھر بس گزار دی زندگی۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لی اور اپنے ایک نوکر کو آواز دی۔ جی صاحب جی۔ نوکر قریب آ کے بولا۔ شہباز کہاں ہے؟ کریم داد نے سوال کیا۔ وہ تو اپنے ایک دوست کے ساتھ بھاول نگر گئے ہیں، کہہ کر گئے تھے کہ شام تک واپس آ جاؤں گا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، اب تو جا۔ نوکر واپس چلا گیا۔ بڑا عجیب موسم ہے، دھوپ میں گرمی لگتی ہے اور چھاؤں میں سردی۔ تو تھک تو نہیں گیا میری تقریروں سے؟ کریم داد جمال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں چاچا، میں کیوں تھکنے لگا، میں کوئی حال تھوڑی نہ چلا رہا ہوں۔ کریم اور کھلکھلا کر ہنس پڑا، پھر جمال سے مخاطب ہوا۔ ایک بات کروں، اگر تو مان جائے؟ ماننے والی ہوگی تو ضرور مانوں گا، بولیں کیا بات ہے؟ جمال نے جواب دیا۔ بیٹھ، میرے پاس آ کے بیٹھ۔ وہ ایک چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جو کیکر کے درخت کے نیچے بچھی ہوئی تھی۔ جمال بیٹھ گیا۔ اس موسم میں کیکر کے نیچے بیٹھا جا سکتا ہے، یہ بڑا مفلس اور غریب درخت ہے۔ اس کی شاخوں کا رنگ بھی کالا ہوتا ہے، اس پر پھل بھی نہیں آتا، اس کا سایہ بھی گھنا نہیں ہوتا، پرندوں کو بھی اس سے زیادہ لگاؤ نہیں ہوتا،
कड़वी फलियां, कांटे इसका मुकद्दर हैं। फिर इसने तवील सांस ली और जमाल के शाने पर हाथ रखा। जमाल बेटा, तू एक काम कर, तू अपनी बीवी को एक मौका और दे। मेरा ख्याल है कि इसको काफ़ी सज़ा मिल चुकी है। इसमें कोई ऐसा बड़ा ऐब नहीं है, बस तू इसके लिए फलदार और घना दरख्त बन जा। फिर देख तेरे आंगन में अल्लाह ताला कैसी कैसी नेमतें उतारता है। ज़रूरी नहीं कि नेमत सिर्फ पैसे और जायदाद की शक्ल में हो। दिल और दिमाग का सच्चा इत्मीनान सबसे बड़ी नेमत है। मैंने एक ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी के 35 साल गुजार दिए जो बीवी तो क्या नौकरानी बनने के लायक भी नहीं थी। देख मेरे आंगन में कैसी कैसी बहारें उतरी हैं। ऐसे ऐसे कर्म मेरे रब ने किए हैं जो तुझे बताने बैठूं तो शाम हो जाए। तो मुझे गैर मुतमईन और बेसुकून लगा है। मेरे ख्याल में इसने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया कि इसको तलाक दे दी जाए। तेरी ये बेइत्मीनानी बताती है कि इसको तलाक देने के लिए तेरा दिल आमादा नहीं है। ठीक है कि वो अना परस्त है, मगर तेरी ये खुददारी भी तो अना में लिपटी हुई है। मुझे लगता है कि इसको छोड़कर तू हमेशा नाखुश रहेगा, चाहे एक या 4 बीवियां भी क्यों न ले आए। जमाल ने हैरत से इसकी तरफ देखा। चाचा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मैं इसको छोड़कर खुश नहीं रहूंगा? करीम हंसता हुआ बोला, बात है ना हैरत की। जिस ताल्लुक को तोड़ने के लिए तुम अल्लाह से हिम्मत मांगने इतना लंबा सफ़र करके आए हो, इसका मतलब है कि तेरा ज़मीर अभी जाग रहा है, और साहिब ज़मीर इंसान इतनी सी बात पर घड़ तोड़ने का फ़ैसला कर ले और इस पर अमल भी कर ले तो सारी उम्र इसका ज़मीर इसको लान तान करता रहेगा। दरअसल तू भी दिल में और ये बात जानता है कि उसने इतनी बड़ी खता नहीं की जितनी बड़ी तूने इसके लिए सज़ा तजवीज़ की कर ली है। जमाल बेटा, तलाक की इजाज़त ज़रूरी है, मेरे रब ने मगर इसका हुक्म नहीं दिया। तलाक वो मकरू फ़ेल है जिससे अर्श कांप जाता है। इसके बावजूद अदालतें तलाक़ों के केसों से भरी पड़ी हैं। मामूली बातों पर बीवी खुला के लिए अदालत पहुंच जाती है और घर में शोहर अपना ये इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अपने कीमती रिश्ते को धागे की तरह तोड़ देता है। तलाक के ख्वाहिशमंद लोग अगर अपने मासूम बच्चों के जज्बात समझ लें तो कभी तलाक का सोचें भी नहीं। वो कुछ देर के लिए खामोश हुआ और आसपास का जायज़ा लिया और फिर बात शुरू कर दी। जमाल बेटा, आज मेरे आंगन में तुझे अल्लाह की रहमतें दिखाई दे रही होंगी। मेरी दोनों बेटियां अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही हैं। तीनों बेटे खुशहाल हैं और मेरे फर्मा बरदार भी हैं। तो अगर मैं बीवी को तलाक दे चुका होता तो ये सारे बच्चे आज नफ्सियाती मरीज़ होते। मेरे घर में मेरी पसंद की बीवी भी आ जाती, मगर मेरे दिल को वो राहत व सुकून ना मिलता जो आज मुयस्सर है। मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने दिल की ख्वाहिश को रद्द करके बस इस घने दरख्त की मानिंद इस आंगन में छांव बिछाए बैठा हूँ। फिर वो खामोश हो गया। जमाल ने भी कोई बात नहीं की। आओ चलते हैं बेटा, मेरी तकरीरें तो ख़त्म नहीं होंगी। करीम उठते हुए बोला और जमाल इसके साथ खड़ा हुआ और अपने कमरे में आकर जमाल बिस्तर पर ढेर हो गया। चाचा करीमदाद ने आज इसकी नब्ज़ पर हाथ रख दिया था। वो सोचों में गुम ना जाने कितनी देर तक जागता रहा। फिर इसको नींद आ गई। इसकी आंख किसी की पुकार पर खुली थी। इसके सामने नौकर हाथ में खाने की ट्रे लिए खड़ा था। जमाल अपनी जगह से उठा और हाथ धोने के लिए बाथरूम में चला गया। जब बाहर निकला तो नौकर जा चुका था और खाने की ट्रे बेड पर रखी देसी घी की इश्तहा अंगेज खुशबू आ रही थी। जमाल की भूख चमक उठी। शाम से ज़रा पहले करीमदाद इसे अपनी जीप में बिठाकर अपनी ज़मीनों पर ले गया। कहीं पर गंदम की फसल थी तो कहीं पर कोई और फसल सर उठाए खड़ी थी। हर तरफ लहलहाते खेत थे। सूरज गरूब होने से ज़रा पहले वो वापस लौट आए। रात को भी काफ़ी देर तक दोनों गपशप लगाते रहे।
اس دوران کریم داد نے ان کی نجی زندگی پر کوئی بات نہیں کی، بس اپنی زندگی کے واقعات بیان کرتا رہا۔ پھر جمال نے ایک سوال کر دیا، چاچا آپ دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ اس میں بھی تو کوئی حرج نہیں تھا نا؟ حرج تو تھا، کریم داد بولا، طلاق کی طرح اس کی بھی اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسری شادی انسان خود اپنی خواہش سے نہیں کرتا، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو دوسری شادی کرنی پڑ جاتی ہے۔ میرے دل میں بھی خواہش تھی کہ دوسری شادی کر لوں، مگر اللہ کو جب وہ منظور ہی نہیں تھا تو میں کیسے کرتا؟ آپ کی باتیں بہت عجیب ہیں، جمال بولا۔ میں نے اپنی 65 سالہ زندگی میں جو دیکھا، جو محسوس کیا، وہ سب تجھے بیان کر دیا۔ اچھا، اب تو آرام کر، وہ سامنے ٹی وی رکھا ہے، ریموٹ بھی اس کے قریب ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے فون کر دینا۔ صبح کی نماز کے لیے تجھے جگانے آ جاؤں نا؟ کریم داد نے سوال کیا۔ جمال نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کریم داد بھی سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ بستر پر ڈھیر ہوتے ہی اس کے ذہن کی سکرین پر ہنا نمودار ہوئی۔ اس نے ہنا کی یاد کو ہٹانا چاہا، مگر وہ بھی شدت کے ساتھ براجمان ہو گئی۔ جمال نے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کر دیا۔ مختلف چینل گھماتے گھماتے اس نے سپورٹس چینل پر نظریں جما دیں۔ فٹ بال کا میچ لگا ہوا تھا، وہ تھوڑی دیر میچ دیکھتا رہا، پھر نہ جانے رات کے کس پہر اسے نیند آ گئی۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی وہ خود بھی بیدار ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا، اس کے سامنے کریم داد کھڑا تھا۔ مسجد چلو گے یا یہی نماز پڑھو گے؟ کریم داد نے پوچھا۔ اگر آپ مسجد جا رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے چلیں، جمال نے جواب دیا۔ یہ کہہ کر دونوں گھر سے نکل کر مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ باہر ہلکی ہلکی سردی تھی، درختوں پر پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول کو پاکیزہ بنا رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کچھ دیر واک کی اور پھر گھر آ گئے۔ گھر آتے ہی انہیں پیغام ملا کہ کرمو بھائی نے آج پنچایت بلائی ہے اور ہم لوگوں کی وہاں پر شرکت ضروری ہے۔ آخری فیصلہ ہے جو کریم داد پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ پنچایت کس نے بلائی ہے؟ خیر تو ہے نا؟ کریم داد نے تشویشناک انداز میں سوال کیا۔ وہ اپنا رحمت ہے نا، رحمت ارائیں۔ تجھے معلوم تو ہے کہ وہ سعادت بلوچ کی بیٹی کو بھگا کر لے گیا ہے۔ سعادت بلوچ تو بہت بڑا ذمہ دار ہے، اس نے پنچایت بلوائی ہے۔ رحمت ارائیں نے اس کی بیٹی سے کورٹ میرج کر لی ہے، آج کل وہ اسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ سعادت بلوچ کہتا ہے کہ اس نے میری غیرت کو للکارا ہے، مجھے انصاف دیا جائے ورنہ میں رحمت ارائیں کو قتل کرا دوں گا۔ اس سلسلے میں گاؤں کے بڑے آج میری جگہ پر بیٹھ کر فیصلہ کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ سفید ریش بزرگ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگا اور پھر دوسرا آدمی بولا، گاؤں کی تو عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے، ہم سب بیٹیوں والے ہیں، اس رحمت ارائیں کو تو کچھ تو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی شخص کسی کی بیٹی کو اس طرح نہ ورغلا سکے۔ باقی لوگ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ عصر کی نماز کے بعد فضل دین نے جواب دیا۔ کریم داد آنے کا کہہ کر جمال کے ہمراہ مسجد نکل گیا۔ ٹھیک ہے، میں عصر کی نماز کے بعد پہنچ جاؤں گا۔ 4 بجتے ہی فضل دین کے ڈیرے پر گاؤں کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ رحمت ارائیں کا بوڑھا باپ بھی کانپتے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا آیا اور صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر براجمان ہو گیا۔ اکا دکا لوگوں کی آمد بھی جاری تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سعادت بلوچ بھی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا آیا اور فضل دین کے قریب بیٹھ گیا۔ جمال بھی کریم داد کے ہمراہ تھا۔ وہ وہاں 4:30 بجے پہنچے۔ وہ جمال اور فضل دین کے قریب رکھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ گاؤں کے 6-7 بزرگوں کا رخ دیگر حاضرین کی طرف تھا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو فضل دین اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور پنچایت کی عرض و عافیت پر روشنی ڈالنے کے بعد رحمت ارائیں کے خلاف باقاعدہ چارج شیٹ پیش کی اور سعادت بلوچ کے مطالبات بیان کرتے ہوئے بولا، بھائیو، ہم سب بہو بیٹیوں والے ہیں اور کسی کی بہن بیٹی پر
غلط نگاہ ڈالنا جرم سمجھتے ہیں، کیونکہ شریعت میں بھی یہی کچھ ہے۔ جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ اس گاؤں کے ایک نمک حرام رحمت ارائیں ولد شوکت ارائیں نے اپنے گاؤں کے ایک معزز انسان کی بیٹی کو ورغلایا ہے اور عدالت میں اس کے ساتھ شادی کر لی ہے، اور آج اسی گاؤں میں رہنے کے لیے آ گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مکمل انصاف ہو۔ اس سلسلے میں انصاف کا مستحق چوہدری سعادت بلوچ ہے، اور اس نے اس سلسلے میں اپنے 2 مطالبات پیش کیے ہیں، جس میں ایک مطالبہ لازمی پورا کرنا پڑے گا، دوسری صورت میں یہ ذاتی طور پر رحمت ارائیں سے بدلہ لینے کا مجاز ہوگا۔ دونوں مطالبات یہ ہیں: رحمت ارائیں ولد شوکت ارائیں پر لازم ہے کہ وہ ہرجانے کے طور پر 20 لاکھ روپے کی رقم سعادت بلوچ کو ادا کریں گے۔ اگر یہ بھی نہیں مانتے تو دوسری صورت میں شوکت ارائیں اپنی بیٹی سعادت بلوچ کے نکاح میں دے گا۔ پھر فضل دین روئے سخن چوہدری سعادت بلوچ کی طرف کرتے ہوئے بولا، کیوں سعادت بلوچ، تیرے یہی مطالبات ہیں نا؟ چوہدری نے جواب میں ہاتھ اٹھا کر اس کی تائید کی۔ حاضرین میں خسر پسر شروع ہو گئی۔ شوکت ارائیں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ فضل دین کریم داد سے مخاطب ہوا، بھائی کریم داد، تم گاؤں کے معززین میں شمار ہوتے ہو، پہلے بھی تم کئی فیصلے کر چکے ہو۔ ہم چوہدری سعادت بلوچ کے ان مطالبات کو تمہارے سامنے رکھتے ہیں، پھر جو تمہارا فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا۔ کریم داد اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں گاؤں کی کچی مسجد جیسا تقدس موجود تھا۔ اس نے کھنگار کے گلا صاف کیا اور حاضرین کی طرف متوجہ ہوا۔ تمام حاضرین پر سکوت طاری ہو گیا، صرف چڑیوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی جو صحن میں موجود درختوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس تمام کارروائی سے بے خبر اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ کریم داد سلام کر کے گویا ہوا، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں چوہدری سعادت بلوچ کی بلوائی گئی اس پنچایت میں فضل دین اور دیگر بزرگوں کے کہنے پر شامل ہوا ہوں۔ انہوں نے سارا بوجھ میرے کاندھوں پر ڈال دیا ہے۔ میں جو فیصلہ کروں گا وہ سب کو قبول ہوگا نا؟ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر ہاں میں جواب دیا، اور اس نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ چادر اور 4 دیواری کا تقدس ہم سب کو عزیز ہے۔ چوہدری سعادت بلوچ کی بیٹی میری بیٹی ہے، سارے گاؤں کی بیٹی ہے۔ اس نے گھر کی 4 دیواری کو پھلانگا اور رحمت ارائیں نے اس سے عدالت میں جا کر شادی کر لی۔ یہ سب اچھا نہیں ہوا۔ اب میں ایک سوال آپ سب لوگوں کی موجودگی میں چوہدری سعادت بلوچ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مجھے جواب دے کہ اس کے بزرگوں نے اپنے مزارین کی کتنی بھی بیٹیوں کی آبرو کو پامال کیا؟ اس مکرو کھیل میں اس کے دادا پردادا بھی شامل تھے۔ یہ جس مزارے کی بیٹی کو اپنے ڈیرے پر کام کاج کے بہانے بلاتے تھے، اس کے ساتھ ان کی حویلیوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، اس کے گواہ آج بھی ان در و دیوار میں رہتے ہیں۔ گاؤں کے مزاروں کی مسکین بیٹیاں کئی کئی ہفتوں تک پامال ہوتی رہتی تھی۔ اس وقت تو کوئی پنچایت بلانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ آج ایک ذمہ دار کی عزت پر حرف آیا تو فرد جرم بھی عائد ہو گئی اور غیر شرعی مطالبات بھی رکھ دیے گئے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ جو ہوا برا ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سعادت بلوچ، تمہاری جوانی کیسی گزری ہے، اس کے گواہ آج بھی سفید داڑھی کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ قدرت کے کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم مقافات عمل کہتے ہیں، یعنی جو تم دوسروں کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ دونوں بچوں سے غلطی ضرور ہوئی ہے، مگر نکاح کے بعد انہوں نے کافی حد تک اس غلطی کا ازالہ کر لیا ہے۔ رحمت ارائیں اور اس کا باپ معمولی زمیندار ہیں اور اتنی بڑی قیمت ادا نہیں کر سکتے، اور اس سارے معاملے میں شوکت ارائیں کی معصوم بیٹی کا کیا قصور ہے جو ایک 60 سالہ بڈھے آدمی سے بیاہ دی جائے؟ میں شوکت ارائیں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹے کو بلائے اور وہ سب کے سامنے اپنی غلطی پر معافی مانگے۔
اس کے بعد اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور نہ تو ہر جانے میں 20 لاکھ دیے جائیں گے، اور نہ ہی لڑکی کا نکاح چودھری سعادت بلوچ سے ہوگا۔ رحمت ارائیں کی معافی کے بعد بھی اگر چودھری سعادت بلوچ نے اس کو نقصان پہنچایا تو میں کریم داد ولد فضل داد بذات خود تھانے میں جا کر اس کی FIR کٹواؤں گا۔ بس یہی میرا فیصلہ ہے، آؤ جمال چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر کریم داد حاضرین کو سلام کر کے واپس لوٹ گیا۔ تمام لوگ ملے جلے تبصروں کے ساتھ اس کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ شوکت ارائیں کی آنکھیں مسرت سے چمک رہی تھیں اور چودھری سعادت بلوچ پر تو گویا سکتہ سا ہو گیا تھا۔ کریم داد اور جمال واپسی پر بالکل خاموش رہے۔ جمال اس دلیرانہ فیصلے پر دل ہی دل میں بے حد حیران تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دونوں کمرے میں آ گئے۔ کریم داد ہنوز خاموش تھا۔ پھر جمال دل کی بات زبان پر لے ہی آیا۔ چاچا، آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر کے چودھری سعادت بلوچ سے دشمنی مول نہیں لی کیا؟ وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کریم داد ہنس پڑا۔ پتر جمال، سعادت بلوچ کو میں بچپن سے جانتا ہوں، اس کا کردار کبھی صاف نہیں رہا۔ جن بچوں کے ماں باپ ہی اچھے کردار کے نہ ہوں تو ان بچوں کو بھٹکنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ غیرت مند ہوتا ہے جو اس کا کردار صاف ہوتا ہے، اور غیرت سے ہی عاری انسان فطرتاً بزدل ہوتا ہے۔ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، اگر قدرت کی طرف سے کوئی نقصان لکھا ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ چاچا، آج میری واپسی کا ارادہ ہے۔ یقین کریں دل تو نہیں کرتا کہ یہاں سے جاؤں، مگر ماں کی طبیعت ٹھیک بھی نہیں، اس لیے واپسی کے لیے دل بے قرار سا ہو گیا ہے۔ اس بزرگ کے مزار پر نہیں جاؤ گے کیا، جس کے لیے اتنا سفر کر کے آئے ہو؟ کریم داد نے سوال کیا۔ اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ جمال اس کو عقیدت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے ساتھ گزارے ہوئے 4 دن مجھے بہت کچھ سکھا گئے ہیں۔ آپ کے قول اور فعل کی یکسانیت مجھے اپنے اندر بہت سے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے میں مدد دے گی۔ آج مت جاؤ، کل سویرے نکل جانا، کریم داد نے کہا تو جمال مسکرا دیا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد جمال نے اپنا بیگ سنبھالا اور فون کر کے کریم داد کو اپنے جانے کی اطلاع دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے کمرے میں آ گیا۔ بس روانگی ہے؟ کریم داد نے اس کے بیگ کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں چاچا، بس اب چلنا ہے۔ میں گاہے بگاہے آتا رہوں گا اور آپ کو لاہور آنے کی اسپیشل دعوت بھی دے کر جا رہا ہوں۔ یہ لے میرا کارڈ، اس پر میرے گھر کا ایڈریس بھی ہے اور دفتر کا بھی۔ مجھے آپ کی میزبانی پر واقعی خوشی ہوگی۔ کریم داد نے کارڈ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ کریم داد اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے بولا، نہیں چاچا، آپ یہیں بیٹھے، میں چلا جاؤں گا۔ ہر بات آپ کی مانتا آیا ہوں، آپ میری مان لیں۔ کریم داد مسکرا کر رہ گیا اور پھر اس کو دروازے تک چھوڑنے آیا۔ دروازے پر جمال اس سے بغل گیر ہونے کے بعد نامالود آنکھوں سے اس کو دیکھا اور گویا ہوا، میں آپ کا منتظر رہوں گا، میں ضرور آؤں گا، اور میرے گھر کے دروازے بھی تم پر ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، کسی نیک ماں کے بیٹے لگتے ہو۔ جمال اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہنا کو جمال سے جدا ہوئے 3 ماہ بیت چکے تھے۔ اس دوران دل کی شدید خواہش کے باوجود اس نے ہنا سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ موبائل فون کی ہر گھنٹی پر دعا کرتا تھا، کاش یہ ہنا کا فون ہو اور وہ اس طویل جدائی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا، مگر ایک بار بھی ہنا سے رابطہ نہیں کیا اور نہ ہنا نے کوئی جمال کو پیغام بھیجا، جبکہ اس کی دل کی شدت سے خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح رابطہ ہو جائے۔ وہ اپنے سینے پر صبر کی بھاری اینٹ رکھ کے اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر چکا تھا۔ اپنا شہر والا گھر اس لیے کرائے پہ دے دیا ہے۔ اب وہ مستقل طور پر ماں کے پاس مقیم تھا۔ دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ ماں کے سامنے وہ خود کو خوشباش ثابت کرتا، خوش گپیاں کرتا تھا، مگر آنکھوں اور الفاظ کی آپس میں کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ ماں بھی اس کے الفاظ کا کھوکھلا پن محسوس کرتی تھی، جس کا جمال کو بخوبی اندازہ تھا، مگر اپنے لہجے کے کھوکھلے پن کو ٹھیک کرنا
इसके बस में नहीं था। इसकी सोचों के तमाम रास्ते हिना पर जाकर खत्म होते। टीवी के हर चैनल पर हिना का वजूद लहराता था। सर्द रातों में हवा के झोंकों से खिड़की के कबाड़ बजते तो इसको यूं महसूस होता है जैसे हिना पायल पहने कहीं आसपास मौजूद है। हिना के भाई की शादी हो गई। नई नवेली भाभी ने घर में कदम रखा तो घर की रौनक में इजाफा हो गया। हिना ने भी किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर ली थी। वो सुबह को जाती और दोपहर को वापस आकर घर के कामों में मसरूफ हो जाती। एक दिन वो किचन में बर्तन धो रही थी कि भाभी के जहेज का कोई बर्तन इसके हाथ से गिरकर टूट गया। भाभी ने जूं ही टूटने की आवाज़ सुनी वो फौरन किचन की तरफ भागी। इसके सामने चाय का कप किरची किरची हुआ पड़ा था जिसे हिना समेट रही थी। भाभी फौरन इसके सर पर पहुंच गई। हिना, तुम बच्ची तो नहीं हो जो तुमने मेरे टी सेट का कीमती कप तोड़ दिया? अमरीन अपने गुस्से को जब्त करते हुए बोली। भाभी, मैंने जानबूझ के तो नहीं तोड़ा। हिना ने सफाई पेश की। सफाइयाँ पेश करने की ज़रूरत नहीं। आइंदा मेरे जहेज की किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। सुन लिया ना तुमने? अमरीन ने ये बात ज़्यादा ज़ोर से नहीं कही थी मगर करीब से गुजरती हिना की माँ ने ये बात सुन ली थी। क्या हुआ? माँ ने हिना से सवाल किया। अम्मी, इनका एक मामूली सा कप मेरे हाथ से गिरकर टूट गया है जिस पर खफा हो गई हैं। और ये कहकर हिना रो पड़ी। बहू, भूल चूक से तो बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। दिल बड़ा रखना चाहिए इंसान को। तंज में डूबी हुई आवाज़ थी। अमरीन को पसंद नहीं आई। वो किचन से निकलकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। करीब ही नदीम अखबार पढ़ रहा था। इसने 2-3 बार अखबार हटाकर अमरीन को देखा। फिर वो इसके करीब आया। खैर तो है, क्यों मुंह फुलाया हुआ है? अपनी माँ और बहन से जाके पूछो जिन्होंने एक तो मेरा कीमती कप तोड़ दिया और ऊपर से मुझे ही बुरा भला कह रही हैं। कहकर वो रोने लगी। नदीम फौरन कमरे से निकला और माँ के सर पे पहुंच गया। अम्मी, अमरीन रो रही है। आपको कुछ एहसास करना चाहिए। वो नई नवेली दुल्हन है। क्या सोचेगी कि कैसे लोगों से पाला पड़ गया है? माँ ने हैरत से बदले बदले लहजे में नदीम को देखा। फिर तंजिया लहजे में बोली, वाह जी वाह, अभी से बीवी की पूजा पाठ शुरू हो गई है। अपनी बीवी से भी पूछो कि वो हिना से क्यों बदतमीजी कर रही थी। मामूली कप था, टूट गया। काम करें अम्मी, एक काम करें अम्मी जान, आप प्लीज़ हिना को इसके घर भेज दें। उसको अपना घर बसाना चाहिए और अपने घर की भी खबर रखनी चाहिए। यूँ मैके में जम कर बैठ जाना और ऊपर से सीना जोरी करना कहाँ का इंसाफ है? हिना अंदर दाखिल हुई। नदीम, इस कल की छोकरी ने तुम पर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि तुम अपनी माँ से बदतमीजी करते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहन का वजूद भी तुम्हें खटकने लगा है। रहने दो हिना। नदीम ने हाथ झटक कर कहा, तुम अगर इतनी अच्छी होती तो अपना घर आबाद कर लिया होता। हिना इसकी बात सुनकर सन्नाटे में आ गई। नदीम खामोशी से वापस चला गया। आहिस्ता आहिस्ता अमरीन के इखलाक और खुश मिजाजी के रंग फीके पड़ने शुरू हो गए। वो 3 माह बाद ही इसने बकायदा नदीम पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो इस घर में खुश नहीं है। साथ ही इसने ये भी कहा कि दोनों माँ बेटियाँ इस पर तावीज़ गंडे करती हैं ताकि मेरे और आपके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाएं। एक दिन खाने की टेबल पर नदीम ने अमरीन के दिल की बात कर दी। अम्मी, एक बात कहूँ आपसे? हाँ कहो, माँ ने जवाब दिया। हिना कब तक यहाँ रहेगी? आज 6 माह हो चुके हैं। ना तो खुदा ना ख्वास्ता ये बेवा है, ना इसको तलाक हुई है। फिर इसका यहाँ रहना कुछ अजीब सा नहीं है? हिना के हाथ रुक गए। माँ ने अपने शोहर की तरफ देखा जैसे कह रही हो कि अब तुम इस सवाल का जवाब दो, मगर वो मज़े से खाने में मसरूफ था। आज इसको बहन का वजूद खटक रहा है क्योंकि इसकी बेगम को हिना पसंद नहीं। मगर हिना के बाप ने सुनी अनसुनी कर दी। हिना ने खा जाने वाली नज़रों से भाभी की तरफ देखा, फिर एतमानान से बोली, मैं अपने बाप के घर में रहती हूँ। किसी में हिम्मत नहीं जो मुझे यहाँ से निकाले। जिसको मेरा चेहरा पसंद नहीं है वो कहीं और जाकर रहे। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई, अपने कमरे में चली गई। अमरीन ने भी अपने हाथ रोक लिए और तोड़ा हुआ निवाला वापस रखकर पांव पटकती हुई अपने कमरे में चल दी। नदीम ने भी खाना अधूरा छोड़ा और वहां से चला गया।
ایک کپ کے ٹوٹنے سے دل ٹوٹنے کا ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلا، اور پھر انہی تلخیوں کے بیچ ندیم کی شادی کو 10 ماہ ہو گئے۔ اب اس نے باقاعدہ علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ امبرین کے باپ کا ایک چھوٹا سا گھر جو امبرین کے نام تھا، انہوں نے اسی میں رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کا اعلان کرنا ندیم کے بس میں نہیں تھا۔ وہ کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ ماں ہنا کا باپ جیسے اس فیصلے سے الگ تھلگ تھا۔ ماں کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ان کو گروپ میں شامل کر لیا جائے۔ ایک دن ندیم کی ماں نے اپنے خاوند سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ ندیم کے ابو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا ایک جنرل سٹور چلا رہے تھے۔ ایک رات وہ سٹور سے واپس آئے تو ان کی بیوی چائے کا کپ لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ ہنا کے ابو نے حیرت سے دیکھا اور پھر چائے کے کپ پر نظر ڈالی۔ خیریت تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے سوال کیا۔ کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو چائے نہیں پلا سکتی؟ بیوی نے جواب دیا، آج سے کئی سالوں پہلے تو آپ کو خیال نہیں آیا۔ خیر بتائیں کیا بات ہے؟ کس بات کا بتائیں کیا بات ہے؟ طنز مت کریں، میں پہلے ہی بہت افسردہ ہوں۔ بیوی نے جواب دیا، افسردہ ہوں تمہارے دشمن؟ یہ بتاؤ چاہتی کیا ہو؟ ندیم کے تیور بالکل بدلے بدلے ہیں، شادی کے بعد تو بالکل ہی بدل گیا ہے۔ میری طرف دیکھتا تک نہیں، بس بیوی کے اشاروں پر چلتا ہے۔ مجھے تو شک سا ہو رہا ہے کہ کہیں ہمیں چھوڑ کر چلا نہ جائے۔ یہ کہہ کر وہ دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھنے لگی۔ ہاں بھائی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا اگر اس کی بیوی اسے لے کر اپنے میکے چلی جائے۔ آپ کو تو ذرا بھی افسوس نہیں ہے؟ اس وقت بھی آپ کے چہرے پر طمانینت ہے؟ میرے اندر جھانک کر دیکھیں، میرا دل کرچی کرچی ہو رہا ہے۔ بیگم کوئی مسئلہ نہیں، تم اپنی شادی شدہ بیٹی کو اپنے گھر میں بٹھا کے رکھو نا۔ ہماری بہو کی ماں بھی یہی کرنے جا رہی ہے، اس میں افسوس کی کیا بات ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا میں اپنی بیٹی کو واپس بھیج دوں؟ بیوی نے سوال کیا۔ ہاں بالکل، شاید اس طرح آپ کے گناہ کی تلافی ہو سکے۔ آپ نے ہی اس کا گھر برباد کیا ہے اور آپ ہی نہیں چاہتی کہ اس کا گھر آباد ہو، اور یہی وجہ ہے جو آپ کو اب یہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہماری دادی نانی نے اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، مگر کس طرح اپنے گھروں کو آباد رکھتی تھیں۔ آج کی تم جیسی پڑھی لکھی ماؤں نے روزانہ موبائل فون پر بیٹی سے بات کر کر کے اپنی بیٹی کو نہ میکے کا رہنے دیا نہ سسرال کا۔ یہ کہہ کر وہ چائے پینے میں مشغول ہو گئے۔ وہ کچھ دیر سوچوں میں گم رہیں، پھر کمرے سے نکل گئیں اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ بیٹے کو ہاتھ سے نکلنے سے بچانے کے لیے ہنا کو واپس بھیجنا ضروری ہے۔ ایک اور دسمبر جمال کے آنگن میں دستک دے رہا تھا۔ ہنا کو چھوڑے پورا سال ہو چکا تھا۔ اس دوران ان دونوں کا کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا تھا۔ ماورا سے بھی جمال کا رابطہ نہیں تھا، ورنہ وہ اس کو ہنا کے بارے میں ضرور بتاتی کہ وہ کس حال میں ہے۔ وہ ایک اداس شام تھی۔ جمال اپنے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ آئیے بیٹھیے ماں، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ جیتے رہو بیٹا۔ اماں سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے گویا ہوئیں۔ میں تم سے کچھ کہنے آئی ہوں، بلکہ یوں سمجھ لو اپنی دل کی خواہش کا اظہار کرنے آئی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرا فرما بردار بیٹا انکار نہیں کرے گا۔ جی فرمائیے اماں، میں ہمہ گوش ہوں۔ مجھ سے تمہارا دکھ اب برداشت نہیں ہوتا۔ میں تمہارے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈوں گی۔ سانسوں کا کیا اعتبار، بوڑھی ہوں، بیمار ہوں، کوئی لمحہ مجھے لے جائے۔ بس بس اماں، آگے کچھ مت کریں، اور جہاں تک آپ کی خواہش کی بات ہے تو آپ اپنی خواہش پوری کیجیے۔ آپ میرے لیے جو بھی لڑکی پسند کریں گی مجھے انکار نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ایک مردہ سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، بس میں تمہارے منہ سے یہی سننا چاہتی ہوں۔ ابھی وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھیں کہ ان کی بڑی بہو حمیدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ جی امی، امی بات سنیے، وہ ہاتھ کے اشارے سے بولی۔ کیا بات ہے؟ ماں اٹھتے ہوئے بولی۔ آئیے میرے ساتھ،
یہ کہہ کر وہ اسے لے کر کمرے سے نکل گئی۔ حمیدہ کیا بات ہے، خیر تو ہے نا؟ اس نے سوال کیا۔ جی بس سب خیریت ہے، کوئی خاص مہمان ہے اپنے بوریا بستر سمیت آیا ہے، بلکہ آئی ہے، آپ کے کمرے میں ہے۔ یہ سنتے ہی جمال کی ماں اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ سامنے بیڈ پر ہنا بیٹھی تھی، قریب ہی اس کا سوٹ کیس رکھا ہوا تھا۔ ماں کو دیکھتے ہی ہنا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور آگے بڑھ کر ان کے پاؤں چھوئے، پھر سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ ماں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ کیا کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ بس اب مجھے معاف کر دیں، ہنا نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تجھے اس وقت تک معاف نہیں کر سکتی جب تک جمال تجھے معاف نہیں کرے گا، ماں نے جواب دیا۔ وہ آپ کا کافی فرما بردار بیٹا ہے، آپ سفارش کریں گی تو معاف کر دے گا۔ میں بیچ میں نہیں پڑتی، وہ سامنے اس کا کمرہ ہے، خود اس سے بات کر لے، جا، ماں نے بے رخی سے کہا۔ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، ہنا نے بے قراری سے کہا۔ نہ بابا نہ، ابھی میں اس کو دوسری شادی کے لیے راضی کر کے آئی ہوں اور اب تجھے لے کر پہنچ جاؤں؟ اگر اس کی نظر میں تیرا قصور قابل معافی ہوا تو وہ معاف کر دے گا، ورنہ تیرے لیے ماں کا گھر پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، اب وہاں میری جگہ نہیں ہے امی جان، ہنا رندھے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو نے اس کے صبر کو بہت آزمایا ہے ہنا، تو خود جا اس سے بات کر۔ یہ کہہ کر ماں اپنے بستر پر دراز ہو گئی اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ہنا لڑکھڑاتے قدموں سے جمال کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہو کر اس نے کھنگار کر اپنی آمد کا احساس دلایا۔ جمال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ محبت اور نفرت کی ملی جلی کیفیت اس کے دل میں بیدار ہوئی۔ پھر اس نے ہنا کو نظر انداز کر دیا اور ٹی وی اسکرین پر نظریں جما دیں۔ جمال، میں ہر رات کو چھت پر چاند دیکھنے جاتی کہ شاید تمہاری نظریں بھی اس سمے چاند پر ہوں گی۔ میں نے ہر پل ہر لمحہ تمہاری یادوں میں بسر کیا ہے۔ میں نے 1 سال تم سے رابطہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تمہیں یاد نہیں کیا، بالکل اسی طرح جیسے 1 سال تک تم مجھے یاد کرتے رہے مگر ایک ٹیکسٹ میسج بھی نہیں کیا۔ میری طرف دیکھو جمال، میں نے اپنے اندر کی انا پرست عورت کو کچل دیا ہے۔ پھر وہ اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ جمال نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے اندر کی شکستگی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ اس وقت وہ سراپا انکسار بن کے کھڑی تھی۔ بیٹھو، جمال نے اس کو اپنے قریب بیٹھنے کو کہا تو ہنا تیزی سے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جھلک صاف طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ جمال نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور گویا ہوا، میرے مرشد نے کہا ہے کہ قدرت کی ہر ستم ظریفی پر خاموشی کی مہر لگا دو، کسی سے اپنے دکھ کا اظہار مت کرو، پھر دیکھنا قدرت کس طرح سارے فیصلے تمہارے حق میں کرتی ہے۔ کتنا بڑا سچ کہا تھا نا اس نے۔ تمہارے لہجے کی سچائی بتا رہی ہے کہ تم واقعی بدل گئی ہو۔ یہ مرشد کب سے رکھنے شروع کر دیے تم نے؟ ہنا نے ہنستے ہوئے کہا۔ مرشد رکھے نہیں جاتے، تفویض کیے جاتے ہیں۔ تو کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ہنا نے سوال کیا۔ میری بات چھوڑو، میں تو ہر رات تمہارے انتظار میں گزارتا تھا۔ اگر اماں تمہیں معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ میں انہیں منا لوں گی، اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ ہاں، رہوں گی۔ میری ماں کو کوئی دکھ یا تکلیف نہیں پہنچاؤ گی، کیونکہ وہ پہلے ہی میرے حوالے سے صدمات جھیل چکی ہیں۔ میں بیٹی سے بڑھ کر ان کی خدمت کروں گی انشاءاللہ۔ ان کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ ہنا نے جواب دیا۔ میں نے شہر والا گھر کرائے پہ اٹھا دیا ہے، اب تم کو اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ رہ لو گی؟ ہاں، اس نے مختصر مگر دل کی گہرائیوں سے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، اماں کو منا لو۔ انہوں نے میری زندگی پر کڑتے ہوئے بہت سی بیماریوں کو سینے سے لگا لیا ہے۔ وہ مان جائیں تو 1 کپ چائے بنا کر لے آنا۔ یہ کہہ کر جمال نے سگریٹ کے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکالا ہی تھا
کہ हिना ने सिगरेट और डिबिया छीन कर डस्टबिन में फेंक दी। आज से सिगरेट खत्म, बस। मैं तुम पर ये पाबंदी तो जरूर लगा सकती हूँ ना। तुम्हें इस डिबिया पर कैंसर ज़दा सिगरेट नोश की तस्वीर से डर नहीं लगता? ये कहकर वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं अम्मी को मनाती हूँ, वो बहुत अच्छी हैं, 1 मिनट में मान जाएंगी। सुनो, जमाल ने इसको पुकारा। जी, इसने मुड़कर जवाब दिया। तुम्हारे रूठ कर जाने से 1 दिन पहले तुम्हारे लिए पर्पल कलर की लिपस्टिक लाया था, तुम्हें दे ना सका, वो सामने अलमारी के ऊपर वाले खाने में रखी है, लगा लेना। तुम्हें तो शायद अब भी ये कहने में मुश्किल होगी, आई लव यू जमाल। वो रंधी हुई आवाज में बोली और पलटकर जमाल के कंधे पर सर रख दिया। इस लम्हे इसकी नामालूद आंखों में धनक के सारे रंग आन बसे थे। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई और दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।